اب میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی نفع مند بنائے انشاءاللہ. استاذہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہی تھیں. ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، نارملی ہمارے بر صغیر میں یہ والا ٹرینڈ پہلے بہت زیادہ رہا ہے، اب تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ حج کو بہت ایلڈری ایج میں پلان کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہونے کے بعد اور ایک ایسے عمر کے حصے میں جہاں انسان کی قوتیں بھی جواب دے جاتی ہیں. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج تو ہے ہی مشقت کا نام، تو کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ینگسٹرز کے اندر یہ ٹرینڈ اور بڑھے؟ گو کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ ٹرینڈ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. اب ایسے لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں جو تھوڑا ینگ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان انڈیا سے ہمیں بہت بزرگ ملتے ہیں جن کو بات سمجھانا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت تربیت والی بات اور ٹریننگ والی بات تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. راستے کھو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس نے کہا وہاں پہ خدا نہ خواستہ اسٹیمپیڈ ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا اپنی کوئی جگہ لاسٹ کر جائے. تو بہت سارے تجربات ہیں جو سبھی کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ فائزہ، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. ہر کام کو جو ہے وہ پوسٹ پون کرنے کی عادت ہے، اور خاص طور پر دینی ذمہ داریاں جو ہیں ان کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ یہ بات ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے یعنی علم حاصل کرنے کی بات ہے نا، دین کو جاننے کی بات ہے، تو ابھی چھوٹے ہیں، پھر جو ہے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر ابھی تو شادی ہونی ہے، پھر شادی ہوگی، ابھی بچے ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے ہو گئے. اچھا، وہ ذمہ داریوں کی ایک ایسی طویل قطار ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی. کیونکہ بیسک بات کیا ہے، اپنے اون نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور یعنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے شامل ہی نہیں کیا. بڑھاپے کے ساتھ اسے بچپن سے نتھی کر دیا. اب سوسائٹی میں ایک چینج ہے. اب جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں ینگ ایج میں، یوتھ بھی ہماری جانا شروع ہو گئی، اور ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو ساتھ لے جانا شروع ہو گئے، لیکن کم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو اور بڑوں کو. یعنی آپ دیکھیں کہ ملائیشیا میں، مختلف ملکوں میں اس کا ٹرینڈ ہے کہ جن کی جاب ہوتی ہے وہ سب سے پہلے حج پلان کرتے ہیں کہ حج کے لیے آپ اپنے اماؤنٹ جمع کریں. تو یہ اماؤنٹ تو بچپن سے جمع ہو سکتی ہے. یعنی لوگوں کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حج سیونگز یا عمرہ سیونگز الگ ہونی چاہیے. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یعنی کوئی چیز گول تو بنے نا آپ کی، کوئی زندگی کا مقصد بنے. کچھ بچے جو ہیں وہ اس بارے میں کریں، کچھ پیرنٹس کریں، تو نارمل فیملیز کے بچوں کے لیے بھی جانا ممکن ہو جائے. نارملی ہمارا غفلت والا معاملہ ہے تھوڑا سا فرائض کو لے کے. جس طرح رمضان میں بھی ڈاکٹر صاحب ایک تشریف لائی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں سکھاتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. رویہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کے بارے میں بچوں کو یا تو میکسیمم یہ کریں گے کہ ہم والدین خود لے جائیں گے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یا شوہر بیوی کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ بیویاں زیور ان کے پاس ہوتا ہے پر شوہر ساری زندگی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں یا نہیں دیتے، دونوں ہی لاپرواہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو فرائض کو نہ سیکھنے کا معاملہ ہے، یہ ہماری ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک حج بھی ایسا ہی. اور آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ بچوں کی ٹریننگ میں اور ایجوکیشن میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہماری ماں جو ہے نا، اس کے مائنڈ سیٹ کے تبدیل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ماؤں کی گود سے ہی نسلیں پروان چڑھتی ہیں. تو ماں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، ماں اپنے بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے گی، اور بچے اس قدر خوش ہوتے ہیں. میں نے یعنی بہت چھوٹے بچوں پہ بھی اسے اپلائی کر کے دیکھا ہے جو ابھی بولنا نہیں سیکھتے. ایون چند مہینے کے بچے لبیک سے ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور حج کے مناظر دیکھ کے وہ اڑ کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا بڑے بچوں کو دیکھیں اور ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ یہ گھر ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اسے الٹیمیٹ گول بنائیں، تو نیچرلی یعنی تبدیلی آئے گی. اچھا، یہ وہ گھرانے جہاں پہ لوگوں کے معاشی صورتحال تنگ ہے. بھئی اللہ کا ہاتھ تو تنگ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیے، کروانا تو اس نے ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے.
اگر خود ارادہ کیا ہے, اپنے بچوں کے لیے ارادہ کیا ہے, تو بچوں کو سکھائیے. اور اسکولز میں, کالجز میں اس کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے. اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے, بے شک بہت سے لوگ اس کو فیل بھی کرتے ہیں, لیکن ٹرکی میں دیکھیے کہ بچوں کو جو ہے جس وقت اپریشیٹ کرنا ہے یوتھ کو, تو اس اپریسیشن میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اللہ کے گھر جانا ہے. تو ہماری یوتھ کے لیے یعنی جیسے لڑکیاں ہوتے ہیں, آپ سب کچھ دیتے ہیں, آپ انہیں عمرہ اور حج کیوں نہیں کراتے؟ آپ انہیں یعنی امپاورڈ کرنا چاہتے, انہیں ان کو ایکسپوئر تو دیں, دنیا تو دیکھیں, مسلمانوں کو دیکھیں, اپنے آپ کو سمجھیں, کوئی تھوڑا انہیں پتہ چلے کہ ہمارا دنیا میں اصل مقام کیا ہے. تو نیچرلی اس کی وجہ سے چینج آتی ہے. اگر یعنی ماں باپ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر آتی ہے. اگر ماں باپ کو شوق نہ ہو تو بچوں کو بھی شوق نہیں ہوتا. ماں باپ کو سارا شوق تو کھانے پینے کا ہے, بچوں کو کھلانے کا. لگتا ہے ماں باپ نے بچوں کی ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داریاں قبول کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں اچھا کھلا دیں, دوسرا یہ کہ اچھا پہنا دیں, فیس بک پہ, انسٹا پہ یا مختلف چینلز پہ ان کی تصویریں لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بچوں کو بڑا اچھا ریز کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کی سکولنگ جو ہے وہ ایسی ہو, برانڈڈ سکولنگ کرا دیں. اور چوتھا یہ ہے کہ بچوں نے جب وہ کھا کھا کے بیمار ہونا ہے تو انہیں ہسپتالوں میں لے جائیں, ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں ڈاکٹر کے پاس. سر آپ نے بات ہی بہت اہم شروع کی تھی کہ ماؤں کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ماں کا مائنڈ سیٹ بدلے گا, اور آخر میں آپ نے وہی پکچر ڈرا کر دی کہ جن چیزوں میں جس طرف ماں نے بچوں کو لگایا تھا وہ تو وہ بن گئے. اب وہ بن گئے ہیں تو اب وہ پریشان ہیں کہ یہ نہ اللہ والے ہیں نہ فرما بردار ہیں. نہیں, اس کی بھی پریشانی نہیں اکثر لوگوں کو. اس طرح سے ایک سٹیج پہ جا کے ہو ہی جاتی ہے شروع. نہیں, وہاں ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اب بچوں کے لیے ہم بھی کچھ نہیں ہیں. ہم بھی کچھ, وہی نا, جب اپنے پہ بھی آ پڑتی ہے تو پھر یہ تو اس پہ بہت زیادہ انشاءاللہ ایک سیشن الگ سے کریں گے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری بات اس حوالے سے کی ہے کہ ماں اپنے بچے کو بنانا کیا چاہ رہی ہے. جو بنانا چاہ رہی ہے وہ پھر مانسٹر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جی, اور ہمیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق بھی دے. اقرا, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی بڑی ینگ ایج میں حج کرنے کی, کس طرح سے کنونس کیا؟ ہمارے یہاں تو یہی خاندانوں میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آئی ایم میرڈ. مطلب میاں بیوی کا شروع سے یہی پلان تھا کہ ہم کریں گے تو حج ہی سب سے پہلے یہ فرض پورا کریں گے. اچھا, ماشاءاللہ. یہ آپ کی زیادہ خواہش تھی یا ہم دونوں کی؟ اچھا, ٹھیک. بڑی بات ہے یہ, ماشاءاللہ. دونوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا اور اس بات پہ, کیونکہ نارملی ابھی ہمیں جو لائیو کوشچنز بھی استاذہ سب سے زیادہ یہی آ رہے ہیں, جو جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں, میں ایڈ آن کر لوں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. کہ جی ایک تو ایک سوال کہ محرم کے بغیر عورت حج کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. پھر آج حج اتنا ایکسپینسو ہو گیا, اکیلی عورت جو ہے کیا وہ اب اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے جمع کر کے چلی جائے. اور سب سے بڑی بات کہ میاں ہی نہیں مانتے ایک خاص عمر تک کہ وہ نہیں جانا چاہتے اگر خواتین میں شوق پیدا بھی ہو جائے. پہلے تو ہم اقرا سے سنتے ہیں, پھر آپ سے انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم ایک لائف جرنی تھی, ایک فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل ٹرپ تھا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی گھر دکھایا. سبحان اللہ. کہ مطلب کہ کہیں اور کسی اور کنٹری کہیں نہیں, فرسٹ ٹائم وزٹ کیا, یہی وزٹ کیا. اور اللہ نے سب سے پہلے یہ شوق کس نے بیدار کیا تھا نے, یا الحمدللہ والد والدہ نے بھی حج کیا ہوا ہے. جب وہ گئے ہوں گے تو آپ کو بھی زیادہ فیل ہوا ہوگا زیادہ. اور جب یہ حج کا سیزن آتا ہے تو اس میں یہ جو لبیک جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ آواز اور یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو بس شروع سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس اب اپنے گھر بلائیں. کچھ لائف ایکسپیرینس اس طرح کے تھے شادی کے بعد, مطلب کہ یوں ٹف ایکسپیرینس نہیں تھے, بس بچوں کے حوالے سے تھے. تو ہم نے بس ارادہ کیا کہ اسی سال کریں گے, نیکسٹ ایئر. اب ہم نیکسٹ ایئر پہ پوسٹ پون نہیں کرنا, کیونکہ نیکسٹ ایئر ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہمارے ساتھ اللہ کیا پلان کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے پلان کیا, اللہ نے ہمیں ویسے ویسے ہی پرووائڈ کرتے گئے. اللہ تعالیٰ ویسے ویسے جیسے ہمارا ارادہ تھا, اللہ ہمیں ویسے ہی بلیسڈ کرتے گئے اسی چیز. کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ, اور یہ وہی والی بات جو آپ بھی کر رہی تھی کہ جب انسان ارادہ کر لیتا اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ وہ مشکل لگا ہی نہیں. اور فرسٹ ٹائم گئے تھے باہر, اور فرسٹ ٹائم حج کیا, عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں, فرسٹ ٹائم ہی حج کیا تھا. لیکن وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے, آپ کو دل کو ایک تسکین ملتی ہے, آپ کا اسپرچول ایک جو ہے نا, آپ بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کوئی کام مطلب کر لیا ہے اپنی لائف میں. حج کے اثرات برقرار رہتے ہیں
جی آنے کے بعد جی کیا چیزیں جو اپنے میں تبدیلی محسوس کرتی ہیں؟ اپنے اندر اسپرچولی تھوڑا سا انسان اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسے فلفلڈ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ صرف دل میں ارادہ سوچتے ٹیسٹ ہیں. ملتا ہے نا، انسان اسے ٹیسٹ کر کے آتا ہے تو اسے ٹیسٹ کر فیل کے ہوتا آتا ہے ہے. اللہ تعالیٰ مطلب آپ دل میں بھی سوچتے ہیں اور اللہ آپ کا وہ پورا کر دیتا ہے. تو وہ سر لگتا یہ ہے والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہر اللہ کے گھر جانے والا یہ واقعہ ضرور سناتا ہے کہ یہ چیز کی خواہش کی، یہ ارادہ کیا، ایسے ارادہ باندھا. اصل میں نا وہاں جا کے لوگ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ادھر ہیں اور ارادہ ہی اللہ نہیں سے کرتے. مانگ رہے ہاں ہوتے جی ہیں. بالکل جی بالکل. اور یہاں یہ والی چیز کی ایک بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس چیز سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہیں. ہم صرف مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، ہم صرف اس کے قریب نہیں جاتے، اسے پکارتے نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ کے بہت قریب ہے. اللہ آپ کی پکار سنتا ہے. آپ کو ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ملتی ہے، حکمت کے ساتھ ملتی ہے. وہ چیزیں بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیسے پلان کیا تھا اور آپ کیسے پلان کر رہے تھے. تو ایک وہاں پہ ایکسپیرینس تھا جو شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی شور. اس میں میں اپنی کوئی برائی مطلب کوئی اپنی بڑائی پیش نہیں کر رہی یا کوئی اس طرح کا نہیں، بس ایک لوگوں کو اس چیز کے لیے آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ جو ارادہ آپ نیک نیتی سے کریں گے اللہ آپ کو ضرور وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. بالکل. ابھی ہمیں 2-4 دن ہی ہوئے تھے وہاں گئے ہوئے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے ذکر کر رہی تھی کہ ہمیں نا اللہ ابھی تک کوئی نیکی کا موقع نہیں ملا، کوئی نیکی کرنے کا نا. میں چاہتی ہوں کوئی نیکی ہو ہم سے یہاں پہ. تو ابھی صرف ہم یہ میری آخری بات ابھی ختم ہی ہوگی کہ ایک سامنے سے ایک بزرگ آ رہے تھے، تو ان کے لیسز شوز کے کھلے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا اشارہ کیا کہ آپ ان کے لیسز ٹائی کر دیں، یہ گر جائیں گے. تو ان کے ساتھ مسز تھیں، تو وہ ایک انہوں نے فوراً وہ ایکٹ کیا اور ان کی مسز بہت خوش ہوئیں. ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے یہ لگیج پکڑ لو اور ان کو وہاں تک ڈراپ کر کے آتے ہیں بلڈنگ تک. تو وہ ایک چیز کر کے ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کام کروا لیا. حالانکہ بہت چھوٹا کام تھا، لیکن ایسے دل کو تسکین پہنچی تھی. الحمدللہ. استاذ اب جیسے الحمدللہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں سبھی وہاں مہمان ہوتے ہیں اور سبھی مسافر ہوتے ہیں، سب سے بڑی نیکی جو حج کی ہے وہ کھانا کھلانا ہے. اس میں کیا حکمت پوشید ہے؟ جن 2 چیزوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے، افشوا السلام و اطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. باہمی اخوت کے لیے 2 بہت بڑی چیزیں، مسلمانوں کے باہمی تعلق کے لیے اور مسلمانوں کے باہمی ریلیشن کے لیے، اتحاد کے لیے، اور ایک اسٹرانگ کمیونٹی کا فرد بن جاتا ہے انسان جب ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں کو شیئر کرتا ہے. صحیح. تو کیئرنگ اور شیئرنگ ہونا یہ بہت بڑی خصوصیات ہیں. انسانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، ایک دوسرے سے شیئر کریں. تو میں نے دیکھا ہے کہ انسان چاہے یعنی ایسے گروپس کے ساتھ چلا جائے جہاں پہ یعنی کسی کو بھی کسی سے کھانے کی ضرورت نہیں، تب بھی انسان آفر کر سکتا ہے. اور ایسے مواقع اللہ تعالیٰ بہت دے دیتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو، حج کے دنوں میں آپ کسی کو کچھ بھی تھوڑا بہت جو بھی شیئر کرتے ہیں، سب لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ آپس میں جڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو ایک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر کوئی صرف اپنے لیے جیے تو نیچرلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا لائف سٹائل ہے اس کے تو خلاف ہے. اخوت کا رشتہ قائم ہونا، تقوی کے ساتھ اخوت، یہ 2 چیزیں ہوں تو اسلامی اجتماعیت کی بنیاد پڑتی ہے. اور ان کے ساتھ پھر امت جو ہے وہ مضبوط امت کا یعنی تصور بھی ابھرتا ہے اور مضبوط امت بننے کے چانسز بھی پیدا ہوتے ہیں. تو حج میں چونکہ ڈفرینٹ کلچرز کے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ آئے ہوتے ہیں، طرح طرح کے دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں. ایون اپنے کنٹری کے لوگ بھی جو ہیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملے ہوتے، لیکن لوگوں کے باہمی تعلقات اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی ایون رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تعلقات بعد میں لوگوں کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا تو سب سے بڑی نیکی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بچپن کی دوستی اور حج کا ساتھی، یہ آپ حج کا ساتھی تو کمال بات ہے نا. یہ ایک ایسا جرنی کا ساتھ بن جاتا ہے کہ انسان کی بڑی خوش نصیبی بھی ہوتی ہے اور انسان کی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن ہو جاتی ہے. استاذہ ایک اور بات میں نے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ حج کی توفیق دی اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا ساتھ بھی دیا.
میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی ٹپس ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی جو بہت نفع مند ہوتی تھیں. آپ ہمیشہ کہتی تھیں جلدی نہیں کرنی ہے, اپنے ارکان کو بڑے سکون سے ادا کرنا ہے. عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں کیونکہ صبح صبح پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ رات کو ہی پہنچا دیتے ہیں, وہاں بھی جلدی نہیں کرنی, آرام کریں, ریسٹ کریں, اور جب وہ وقت آ جائے کہ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعائیں کریں گے تو پھر اس وقت جو ہے اپنے آپ کو تھکائے نہیں تاکہ آپ فریش ہو. میں ضرور چاہتی ہوں کہ یہ ٹپس آپ ضرور شیئر کریں. یہ بڑی گہری بات ہے حج اور عمرہ کے حوالے سے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی عمرہ کر لیں, جی جلدی جلدی پہلے یہ کام کر لیں تاکہ فارغ ہو جائیں. بھائی آئے کیا کرنے تھے؟ فارغ ہونے کے لیے آئے عمرہ کرنے تھے, آئے حج کرنے تھے. آپ نے دوسری مصروفیات سے فراغت اس لیے حاصل کی ہے, گھر سے, بچوں سے, ذمہ داریوں سے, تاکہ آپ حج پرفارم کریں, عمرہ پرفارم کریں. اب جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اس کو بہترین انداز میں پرفارم کرنے کے لیے, ادا کرنے کے لیے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جب لوگ یہاں سے ٹریول کر کے جاتے ہیں, سم ٹائمز 24 گھنٹے 26 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں پاکستان سے جانے والوں کو, کہ اور وہاں میں یہاں بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مشقت کا سفر آپ کے گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے, اور آپ نے صبر اور برداشت کے ساتھ ہی چلنا جی ہے, ایئرپورٹ پہ بھی کیونکہ کافی یہی صبر کا انتظار کرتے مظاہرہ رہتے ہیں کرنا. کب ایئرپورٹ پہنچیں گے, کب جدہ پہنچیں گے, کب جدہ سے مکہ اصل میں نا پہنچیں گے. ایک چیز حاجی کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے حج کے سفر میں, عمرہ کے سفر میں, جلدی کا کام شیطان کا ہے. بس جلدی نہیں, کیونکہ جلدی کے مقابلے میں کیا ہے؟ انتظار, اور وہ صبر ہے. بس ٹھیک ہے, جب جانا ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے, پہنچ جائیں گے. آپ کا کام شروع ہو گیا, اور آپ کا کام کیا ہے؟ لبیک, اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ, ذکر کرنا, اس سے دعائیں کرنا, اور اسی کی طرف متوجہ رہنا. موقع ملا ہے, اور جتنا موقع مل جائے اتنے خوش ہوں کہ شکر ہے اللہ کا کہ جانے سے پہلے سفر حج میں آغاز ہی میں موقع مل گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یعنی جب آپ چلے جاتے ہیں, حج تمتع کرنے والے جو ہیں, نارملی ہمارے یہاں سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں, تو جا کے یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ساتھ سب سے پہلے کڑکتی دھوپ میں فوراً عمرہ کر لیں. ایک تو حج کی تھکاوٹ, اور دوسرے یہ ہے سفر کی تھکاوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمرہ کرنا ہے اور اتنا رش ہے تو مشکل بھی ہے. تو زیادہ اچھا ہے آپ نمازیں ادا کیجئے, کھانا کھائیں, جا کے فریش ہو جائیں, آپ سو جائیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ بالکل سکون میں آ جائیں, آپ کا ذہن مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہو, آپ کی باڈی ساتھ دے, آپ روحانی طور پر بھی بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنے کے قابل ہو, رات میں جا کے عمرہ کر لیجئے, آسانی رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ رات ہی کو کریں, گرمی کا موسم ہے تو نیچرلی, اور اگر آپ رات کو پہنچے ہیں تو دن تک ریسٹ کر لیں, اور پھر آپ دن تک ریسٹ کر کے پھر بھی میں کہوں گی کہ رات ہی کو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں پہلے ہی جاتے ہی لو لگ جائے, آپ تو اپنے, اور ابھی آپ نے بڑا فرض ادا کرنا ہے, تو ابھی بڑا فرض ادا کرنا ہے, تو اپنی انرجیز کو بچا کے رکھنا چاہیے, ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بھی بچیں. اور اس میں جانے والوں کو جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ORS ساتھ جیسے رکھنا اس دفعہ چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ون آف دا ہاٹسٹ حج ہوگا بیکاز ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کر اس گیا لیے کہ سال کے سب سے بڑے دن ہیں اور سب سے زیادہ ہاٹ ڈیز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چانس دے دے الحمدللہ, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں الحمدللہ. سر یہ بہت ہی خوبصورت جرنی ہے, اور آپ بہت امپورٹنٹ ٹپس دینے لگی ہیں. کیونکہ بریک کے بعد ہمارے مہمانوں نے جانا ہوگا تو آخری منٹس ہیں, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں نورین ضیاء صاحبہ سے کہ آپ نے غلاف کعبہ کو تبدیل ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ایئر جب میں گئی ہوں تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہم یہاں پہ سوشل میڈیا سے اس سے دور ہوتے ہیں, تو مجھے پتہ نہیں چلا. میرا اس دن عمرے کا جو نا میں نے پلان کیا ہوا تھا. جب میں نے وہاں پہ عمرہ کیا ہے تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا وہ ان کی سیکیورٹی اور وہ آگے وہ سب آپ کہیں کہ آپ نا اوپر فرسٹ فلور پہ چلے جائیں. تو خیر ظاہر جانا پڑتا ہے. پھر میں نے وہاں پہ صحیح وغیرہ کی ہے. پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ آج غلاف کعبہ جو ہے نا وہ چینج ہونے کا دن ہے, آج وہ ہے. تو وہاں سے اتنا رش تھا کیونکہ باقی بھی سٹی سے نا ان کو پتہ ہوتا ہے, ظاہر ہے جو کنیکٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے یا ٹی وی پہ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا یہ اتنی بڑی جو ہے نا غلاف کعبہ چینج ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ رش تھا اس دن نا. تو سارے جو ہے نا فرسٹ فلور پہ ہی تھے سارے جو ہے نا ادھر. تو اب میں نے جب کیا ہے صحیح وغیرہ کر کے, اب میرا بھی ظاہر تھا کہ جو میں بھی دیکھوں,
لیکن اتنا رش تھا اور اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ آگے نہیں جا سکتے تھے، آپ کے آگے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو میں جسے کہتے ہیں نا مایوس ہو گئی، اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا شاید پاسبل نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اس سعادت کو حاصل کر سکوں. لیکن یہ بس اللہ کی مہربانی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو قدم قدم پہ جو ہے نا اللہ کی مہربانی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو میں جب واپسی کے لیے جو ہے نا میں نے جب سوچا یہ، تو میں بالکل جسے کہتے ہیں نا جب نکلنے لگی ہوں تو ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا کسی نے وہ جو بلاکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں سیڑھیوں کے آگے بھی لگے ہوتے ہیں، وہ کسی نے جسے کہتے ہیں نا ایک دم سے موو کر دیے اور میرے لیے جو ہے نا رستہ کھل گیا. اور میں جو ہے نا جب اس اسٹیئر سے نیچے اتری ہوں تو میں نے اپنے آپ کو صحن کعبہ میں جو ہے نا اندر حرم کے اندر جو ہے نا تھی. اور میرے سامنے پھر یقین کریں مجھے تو اپنی جسے کہتے ہیں نا خوش نصیبی پہ جو ہے نا رشک آیا کہ یہ ایسی جسے بات تھی ایسی جسے میں نے پلان ہی نہیں کیا تھا. دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں جب جا رہے ہوتے ہیں تو پلاننگ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آج عمرہ کرنا ہے، آج آپ نے فلاں جگہ اپنے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے آج جو ہے نا فلاں دروازے کے ساتھ انٹر ہونا ہے. بہت سارے جو ہے نا آپ کا جب عمرہ اور حج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے پلاننگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جو ہے نا عبادت کرنی ہے اور اس جگہ کو وزٹ کرنا ہے. لیکن جو ہے نا یہ ایسی میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی جس کے لیے میں نے پلاننگ بھی نہیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میرے سامنے جو ہے نا وہ جب یہ غلاف کعبہ چینج ہوا اور اس کا ماحول ہی جو ہے نا وہ وہاں پہ جو اندر موجود ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بیان سے باہر ہے. کیونکہ جب آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے نا وہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے. جو آپ اس جگہ موجود ہوتے ہیں نا تو وہ جو ایکسپیرینس آپ کرتے ہیں وہ آپ کا لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ آپ بھول نہیں سکتے. تو یہ میں کہتی ہوں میرے لیے یہ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں شاید اس کو بار بار دیکھنا چاہوں، بار بار کرنا وہاں پہ جا کے جو ہے نا میں چاہوں گی کہ میرے سامنے. لیکن یہ بھی جو ہے نا جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تبھی ظاہر ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا پچھلے سال جو میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا نا تو میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہر شخص آپ کو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ وہاں بس آپ یہ سوچتے ہیں اور ہو جاتا ہے ایسے ہی. بس اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسی کر دے کہ ہم یہاں پر بھی اللہ پہ اتنا ہی یقین کرنے والے بن جائیں. اور یہ استاذہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ بس ہم سوچیں، کیونکہ متعلق ہوتا ہے نا بس آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں سعادت نصیب کرے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ رحمات صاحب آپ کا بھی اور نوری